ہمارے ملک کے کئی سائنسدان ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی ہی میں ستاروں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. ہم اس پروگرام میں آپ کو ایسے ہی چند سائنسدانوں سے متعارف کراتے ہیں. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی دنیا کے ایک مایہ ناز کیمیاءداں ہیں. آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس ملک میں سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھی. آپ ملک میں سائنسی تحقیق کے ایک بڑے ادارے PCSIR یعنی پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے بانی ڈائریکٹر ہیں. PCSIR سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جامعہ کراچی میں HEJ یعنی حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری قائم کیا. اس کا شمار نیچرل پروڈکٹس پر تحقیق کے سلسلے میں دنیا کے 5 بہترین انسٹیٹیوٹ میں کیا جاتا ہے. یہ تیسری دنیا میں علمی کیمیا کا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے. کیمیا کے امریکہ سے آئے تھے. انہوں نے یہ سب یہاں دیکھا اور اس کے بعد وہ ایجوکیشن منسٹر افضل صاحب تھے کے ان سے یہ بات کہی کہ میڈیٹرینین سے جاپان جاتے ہوئے راستے میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ٹھہرا جائے کیمسٹری یا سائنس کی کسی دوسرے موضوع پر دیکھنے کے لیے. لیکن اب یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ بغیر اسے دیکھے آگے بڑھنا صحیح نہیں. حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ملک میں کسی ایک شعبے میں تحقیق کا سب سے بڑا ادارہ ہے. پاکستان کے قیام کے بعد ملک کی تمام جامعات میں سائنس میں کل 120 افراد کو PhD کی ڈگریاں دی. ان میں سے 61 اس ادارے سے دی گئیں. ڈاکٹر IH عثمانی ملک کے ایک اور ممتاز سائنسداں ہیں. ڈاکٹر عثمانی ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی کاوشوں سے پاکستان ایٹمی توانائی کے حصول میں کامیاب ہوا. آپ 1960 سے 1971 تک پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین رہے. ڈاکٹر IH عثمانی آج بھی ٹیکنالوجی کی منتقلی کے سلسلے میں سرگرم عمل ہیں. آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ ہم سولر انرجی میں 2 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے لائٹ اور ایک ہے ہیٹ. ارے بھائی ذرا بند کرنا، بہت روشنی آ رہی ہے. یہ تو ہو گیا روشنی. اور دوسری ہے ارے بہت گرمی ہو رہی. وہی سورج سے روشنی بھی آتی ہے، اسی سورج سے گرمی بھی آتی ہے. تو گرمی سے بجلی بنانا آسان تو ہے لیکن مشکل بھی ہے، اس لیے کہ وہ بجلی ڈائریکٹ نہیں بنتی ہے. آپ کو اسٹیم بنانی پڑے گی، گرمی سے کانویکس لینسز لگانے پڑیں گے، اس کو کانسنٹریٹ کریں. آپ نے اپنے اسکول کے زمانے میں دیکھا ہوگا. بھائی اٹ از ناٹ اے نیو ٹیکنالوجی. لیکن سورج کی روشنی سے بجلی بنا لینا از اے کمال. اب وہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس کی کھوج میں لگا ہوا ہوں. تو آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے کراچی ایکسپورٹ پروموشن زون میں ایک امریکن کمپنی کے ساتھ مل کر ایک فیکٹری لگا رہے ہیں جس میں کہ سولر سیل بنیں گی. اور وہ سولر سیل میرا خیال ہے ورلڈ کی چیپسٹ ہوں. ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی اور جنوبی ایشیا کے 5ویں باشندے ہیں. انہیں 1979 میں طبیعیات کے شعبے میں اعلیٰ تحقیق پر نوبل انعام سے نوازا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام نے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی. آپ ملک میں خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو کے بانی چیئرمین بھی تھے. آپ نے اٹلی کے شہر میں ایک سینٹر قائم کیا ہے جہاں پوری دنیا کے سائنسداں خصوصاً تیسری دنیا کے ماہرین طبیعیات تحقیقات میں مصروف ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے نوبل انعام کی رقم سے ملک میں ایک سائنس فاؤنڈیشن قائم کی جس کے تحت ملک کی طلبہ کو وظائف اور سائنس میں اعلیٰ تحقیق پر انعام بھی دیے جاتے ہیں. پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی زندگی ہی میں افسانوی شہرت اختیار کر چکے ہیں. آپ AQ خان ریسرچ لیبارٹریز کوہیٹا کے ڈائریکٹر پروجیکٹ ہیں. ایسی بہت کم مثالیں ہیں جب کسی ادارے کو کسی شخص کی زندگی ہی میں اس سے منسوب کر دیا جائے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ملک کے لیے گراں قدر کارنامے انجام دے رہے ہیں. بقول ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب کبھی حکومت ان کو کوئی اہم فرض سونپے گی
تو وہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ تو وہ چند نام ہیں جن کے کارناموں سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن ہمارے کچھ سائنسدان ایسے بھی ہیں جنہوں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے لیکن وہ عام نہ ہو سکے۔ صدیہ آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کے شعبہ ریاضی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ نے کشش ثقل کا نظریہ پیش کر کے دنیائے سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ ڈاکٹر امان اللہ کے نظریے کو امینین تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے 6 قوانین جنرلائزیشن آف دی فاؤنڈیشن آف نیوٹونین میکینکس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ نے 5 قوانین حرکت پیش کیے اور قانونی ثقل وضع کیا۔ اس طرح آپ نے ارسطو، نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کی خامیوں کو دور کیا۔ سوویت یونین کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر وائی اے میٹرو پالیسیکی نے امینین تھیوری کو دنیائے طبیعیات میں کیے جانے والا سب سے بڑا کام قرار دیا۔ ڈاکٹر امان اللہ کے اس نظریے کی بنیاد پر مختلف مصنوعی سیارے، راکٹ اور اسکائی لیب وغیرہ کو خلا میں بھیجنے سے اربوں ڈالر کی بچت ہوگی، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک نیوٹن کے نظریے کو بنیاد بنایا گیا تھا اور اس میں موجود خامیوں کے سبب اب تک کئی مصنوعی سیارے اور 4 اسکائی لیب تباہ ہو چکی ہیں۔ دو ریاضی داں الخوارزمی کے بعد ڈاکٹر لال محمد چاولہ وہ پہلے مسلمان ریاضی داں ہیں جن کے نام پر ریاضی کے ایک فارمولے کا نام رکھا گیا۔ وہ فارمولہ چاولہ فنکشن کہلاتا ہے۔ یہ فنکشن اپنی سادگی میں اتنا ہی سمپل ہے جتنا کہ لاگریتمک فنکشن ہے، لیکن اس کی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی چوتھی پراپرٹی نے اس کو لاگریتمک فنکشن سے نہ صرف ممیز کر دیا ہے بلکہ اس کو مزید ایسی خصوصیات اس کے اندر آ گئی ہیں جو کہ لاگریتمک فنکشن سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو لوور لمٹس، لوور باؤنڈ بہت سارے ارتھمیٹک فنکشن کی اس سے معلوم ہو سکتے ہیں جو جس سے لاگریتمک فنکشن اپر لمٹ، اپر باؤنڈ نکالتا ہے، اس سے میرے والے فنکشن سے لوور باؤنڈ نکل آتی ہے اسی فنکشن کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری خصوصیات میں نے ریسنٹلی میتھمیٹکس فورم پنجاب یونیورسٹی میتھمیٹیکل سوسائٹی کو دیا ہے، اس میں یہ تو وہ چند نام ہیں جن کے کارناموں سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن ہمارے کچھ سائنسدان ایسے بھی ہیں جنہوں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے لیکن وہ عام نہ ہو سکے۔ صدیہ آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کے شعبہ ریاضی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ نے کشش ثقل کا نظریہ پیش کر کے دنیائے سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ ڈاکٹر امان اللہ کے نظریے کو امینین تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے 6 قوانین جنرلائزیشن آف دی فاؤنڈیشن آف نیوٹونین میکینکس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ نے 5 قوانین حرکت پیش کیے اور قانونی ثقل وضع کیا۔ اس طرح آپ نے ارسطو، نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کی خامیوں کو دور کیا۔ سوویت یونین کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر وائی اے میٹرو پالیسیکی نے امینین تھیوری کو دنیائے طبیعیات میں کیے جانے والا سب سے بڑا کام قرار دیا۔ ڈاکٹر امان اللہ کے اس نظریے کی بنیاد پر مختلف مصنوعی سیارے، راکٹ اور اسکائی لیب وغیرہ کو خلا میں بھیجنے سے اربوں ڈالر کی بچت ہوگی، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک نیوٹن کے نظریے کو بنیاد بنایا گیا تھا اور اس میں موجود خامیوں کے سبب اب تک کئی مصنوعی سیارے اور 4 اسکائی لیب تباہ ہو چکی ہیں۔